السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من حلال أو من حرام وقال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اے رسولو پاکیزہ میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اے لوگو، حلال اور پاکیزہ وہ رزق جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ،
شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا آدمی پرواہ نہیں کرے گا جو مال اس نے لیا ہے یہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود طیب ہے، پاکیزہ ہے، اور اللہ اپنے راستے میں صرف پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریف، کبریائی، بڑائی، پاکیزہ کلمات رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ اس خالق دو جہاں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد درود و سلام ہوں ہادی الرسل، ختم الرسل، امام الانبیاء، سید الاتقیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا ہادی، رہبر و رہنما، مرشد بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا اسلام کی صورت میں ہمیں حل سمجھا دیا۔ گزشتہ دنوں عالم اسلام کے عظیم مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ یوٹیوب کی کمائی یہ حلال نہیں ہے، جس سے خصوصی طور پر یہ سوشل میڈیا میں ایک ہلچل مچ گئی، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے یوٹیوبر دیکھتے ہی دیکھتے دولت کے انبار لگانے والے، ان کو تو ویسے بھی پرواہ نہیں کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، کیونکہ حلال و حرام کی تمیز وہی بندہ کرتا ہے جس کو آخرت کی فکر ہو، جس کو پتہ ہو کہ میں نے رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور جو لوگ یوٹیوب پر اپنی بیٹیوں کو نچا کر، اپنی بہوؤں کو نچا کر، اپنی بیویوں کو دکھا کر، عریانی کے ساتھ، بیہودہ لباس کے ساتھ پیسے کما کر اور دنیا میں شہرت حاصل کر کے فخر محسوس کرتے ہوں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں تک کہ ان کے اس جملے سے کئی مفتیان کرام ان کو بھی وضاحتیں دینی پڑیں، کیونکہ یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے دیندار لوگ، ان کی بھی شہرت ہے، ان کے بھی چینل ہیں، ان کی بھی وہ کمائی کا ذریعہ ہے۔ تو انہوں نے وضاحتیں دینا شروع کی کہ کس طرح حلال ہے، کس طرح حرام ہے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں اسلام نے، دین نے ہمیں نماز کے طریقے سکھائے ہیں، عبادات ساری سکھائی ہیں، اسلام ایک مکمل نظام ہے، مکمل دین ہے، قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اسلام نے دیا ہے۔ اب ضرورت تو اس بات یہ ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے تابع کریں، نہ کہ جو ہماری من مانیاں ہوتی ہیں یا جو ہم چاہتے ہیں اسلام کا ہم اس کے تابع کریں۔ کیونکہ آج مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم گنجائشیں تلاش کرتے ہیں، اسلام کے اندر گنجائش تلاش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح، جہاں میرا مقصد حل ہو رہا ہے، جہاں میری اپنی خواہش پوری ہو رہی ہے، اسلام کے اندر کوئی نہ کوئی گنجائش نکلے وہاں۔ نہیں میرے بھائی، اسلام نے ایک ضابطہ دیا ہے، اس ضابطے پہ پورا اترے۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، یہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، دیگر ہیں، ان سب کے مالک کون ہیں؟
یہ کن کے ہاتھ میں ہے؟ یہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہودی بہت شاطر قوم ہے، وہ اتنے سادے سیدھے سادے نہیں ہیں کہ آپ کو ڈالر جو ہے نا وہ تقسیم کرتے جائیں، دیتے جائیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن نے جو اصول بیان کیے ہیں وہ اتھنٹک ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ جب تک وہ آپ لوگوں کو اپنے دین کے تابع نہیں کر لیتے تب تک نہیں وہ چھوڑتے۔ اور یہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے، ان سے جو کمائی ہے یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، چینل بنانا اور بات ہے۔ یوٹیوب پہ یا دوسرا جو بھی ذریعہ ہے، اس کے ذریعے چینل بنا کر اس چینل سے آپ اپنا پیغام پہنچائیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ کیونکہ عمومی طور پر جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو فوری طور پر یہی سوال بھی ذہن میں آتا ہے اور سوال اٹھایا بھی جاتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ، ہر مولوی جو ہے اس نے بھی اپنا چینل بنایا ہوا ہے، تو کیا یوٹیوب پہ چینل بنانا درست نہیں ہے؟ یہ ایک ذریعہ ہے، اس کا استعمال آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ اس کو اچھا استعمال کرتے ہیں یا برا استعمال کرتے ہیں، اس کے آپ خود جواب دیں۔ اگر آپ ان ذرائع کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے یہ آپ کے لیے مثبت ہے، اجر کا باعث ہے، جہاں تک آپ کی دعوت پہنچے گی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کرتے ہوئے، دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہمیں انکم سورس بھی یہ بن جائے، تو یہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک آپ حرام میں ملوث نہ ہوں۔ کیونکہ یوٹیوب پہ جو چلنے والے چینل ہے اور جن کے چینل ہے، ان کو جو انکم ملتی ہے، ان کو جو کمائی حاصل ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ ان کے مالکان کے پاس ڈالروں کے انبار نہیں لگے ہوئے کہ وہ دیتے جائیں، بلکہ وہ بھی پیچھے سے کماتے ہیں، اور وہ کماتے ہیں اشتہارات کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بھی جو یوٹیوب پہ یا دیگر چینل ہیں، وہ آپ اس پہ کچھ بھی چلاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد اشتہار آ جاتا ہے۔ یہی وہ اشتہارات ہیں کہ جن کے ذریعے جس چیز کی بھی انہوں نے ایڈورٹائزنگ کرنی ہوتی ہے، مشہوری کرنی ہوتی ہے، اس کا وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، اور وہ اپنی چیز جو ہے اس کی مارکیٹنگ کے لیے اشتہار دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، اور یوٹیوب والے جو ہے وہ اسی کمائی سے آگے جن کے چینل ہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بھی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنا یہ شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ کیونکہ ایک ہے کہ کسی چیز کی اصل، اس کو اس کی اصل پہ برقرار رکھا جائے، لیکن جب حقیقت میں تو اصل ہوتی ہے لیکن عملی طور پر پریکٹیکل اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا تو تب خرابی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی چینلز ہیں، جب آپ یہ چینل بنا کر یوٹیوب کے یا دوسرے پلیٹ فارم کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، آپ پھر ان کے پابند ہیں، وہ آپ کے پابند نہیں ہیں کہ وہ کس چیز کا اشتہار دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حرام چیزوں کے، یہاں تک کہ میں نے خود اس چیز کو دیکھا ہے، کسی بڑے عالم کی تقریر چل رہی ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں چل رہی ہوتی ہیں، قاری صہیب صاحب کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے بڑے خوبصورت انداز میں، اور آیت مکمل بھی نہیں ہونے دیتے، درمیان میں اشتہار چل پڑتا ہے۔ یہ خرابی ہے۔ اور پھر وہ اشتہار اگر حرام چیز کا ہے تو اس سے آنے والی تمام انکم بھی حرام ہے۔ اگر وہ اشتہار تو حلال چیز کا ہے لیکن اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ حرام ہے۔ حرام چیزوں کے اشتہار کیا کیا ہیں؟
پہلے یہ دیکھ لیجئے، کسی بھی شراب نوشی کا، سود کا، بدکاری کا، فحاشی کا، عریانی کا، کسی بھی اس طرح کی چیز کا اشتہار دینا، اس کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا، یہ حرام ہے۔ یہ اشتہار ہی دینا حرام ہے۔ پھر آپ کپڑے کا اشتہار دے رہے ہیں، آپ اپنے صابن کی مشہوری دے رہے ہیں، آپ اپنی دکان کی مشہوری دے رہے ہیں، آپ اپنے پکوان کی مشہوری دے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا ہے وہ آپ نے غلط اختیار کیا ہے، وہ ہے عورت۔ عورت کے ذریعے عورت جب تک برہنہ اور نیم عریاں لباس پہن کر اشتہار نہ دے گی، اس وقت تک اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملتی، اور یہ خرابی ہے۔ یہ جا کے وہ لوگ جن کے چینل ہی اس بات کے ہیں کہ وہ عریانی، فحاشی، بے حیائی، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، بظاہر یہ باتیں معمولی ہیں، لیکن ہم ڈیجیٹل دور کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے، اور یہ جو ہماری نئی نسل ہے، نئے بچے ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، یہ اسکول کا بیگ نہیں اٹھا پاتے، انہوں نے آگے محنت مشقت کیا کرنی ہے؟ ذرا کسی سے بات کر کے دیکھیں، اس کا یہی ہے کہ میں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے، میں موبائل پہ بیٹھ کر کماؤں، بس میں ایک انگلی چلاؤں اور میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ فل ہوتا جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی اس نسل کی حفاظت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو آخرت کی فکر دلائی جائے، اور ان کو حلال و حرام کی تمیز سکھائی جائے۔ اسی جذبے کے تحت میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ تو جو چینل ہی اسلام کے خلاف جتنے بھی احکامات ہیں ان کو دکھانے والے، کرنے والے ہیں، ان کی کمائی تو بیسیکلی ہی حرام ہے، اور یہی وجہ ہے۔ آپ دیکھ لیں ذرا عملی طور پر اس کو، جو سنجیدہ علماء کرام ہیں جن کی گفتگو خالص قرآن و سنت پر مبنی ہوتی ہے، ان چینلوں کو سننے والے، دیکھنے والے کتنے لوگ ہیں، ان کے ویوز کتنے ہیں، ان کے سبسکرائبر کتنے ہیں، اور اس مولویوں کی لائن میں بھی جو مشہور ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے چینل اور بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑا کچھ حاصل کیا ہے یوٹیوب سے، کیسے حاصل کیا ہے؟ چٹکلے سنا کر۔ جب تک وہ کوئی مذاق کی بات جو ہے نہیں کرتے، اس وقت تک ان کے چینل کو کوئی چیک ہی نہیں کرتے، دیکھتے نہیں۔ اور ٹک ٹاکر جو ہیں، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ داڑھی کا مذاق، برقعے کا مذاق، لڑکوں کو برقعے پہنا کر پرینک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ان کی یہ ویوز جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور ان کو انکم حاصل ہوتی ہے۔ نقلی داڑیاں لگا کر، ویڈیوز بنا کر، یہ اسلام کے شعائر کا مذاق ہے، اور اس طرح اسلام کا مذاق اڑا کر، اسلام کے شعائر کا، احکام کا مذاق اڑا کر جو لوگ کمائی حاصل کریں، وہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس بارے میں فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ کتاب اللہ میں اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو اللہ کی آیات اس کا کفر کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں۔ تو جو لوگ اپنی انکم کا ذریعہ ہی اسلام کو مذاق اڑانا، اسلام کے احکامات کا مذاق اڑانا، داڑھی کا، برقعے کا مذاق اڑانا، اس چیز کو اپنا ذریعہ آمدنی سمجھ لیں، بنا لیں، وہ کس طرح حلال ہو سکتا ہے؟ اور پھر اشتہارات کے متعلق بھی یہ بات یاد رکھ لیجئے، شریعت نے اصول بیان کر دیے ہیں، اور وہ اصول قیامت تک چلیں گے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تقوی کے کام میں، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، اچھے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، گناہ، زیادتی، برائی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔
سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا یہ ایک سنہری اصول بیان فرما دیا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ کیا ایسے چینلز جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعاون، یا ایسے جو بھی پلیٹ فارم ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعاون، یہ تعاون علی البر ہے یا تعاون علی الاثم ہے؟ یہ گناہ کے ساتھ تعاون ہے یا نیکی کے ساتھ تعاون ہے؟ میں آپ کو اور مزید اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ کا مکان ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کو کرائے پر دیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس شخص کو میں کرائے پر دے رہا ہوں یہ یہاں پر شراب خانہ بنائے گا، یہ یہاں پر سودی کاروبار کرے گا، یہ یہاں پر بدکاری کا اڈا چلائے گا۔ آپ کہیں جی میں نے تو اس کو کرائے پہ دیا ہے، آگے اس کی مرضی، وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ نہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ برابر کے گناہ میں شریک ہوں گے۔ اس لیے اپنا مکان، اپنی دکان، اپنی جگہ بھی کسی ایسے مقصد کے لیے دینا جو شریعت کے متصادم ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، جو گناہ کے کام کے لیے ہو، جائز نہیں ہے۔ سودی کاروبار کے لیے بینک کو جگہ دینا، یا فحاشی کا اڈا چلانے کے لیے جگہ دینا، یا فلم انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ جگہ دے دینا کہ یہاں سینما بن جائے، یہ سب تعاون علی الاثم ہے اور شرعی اعتبار سے یہ حرام ہے۔ اس سے بھی سادہ مثال ہے، انگور بیچنا حلال ہے۔ انگور بیچنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، آپ انگور بیچتے ہیں، لیکن آپ انگور کسی ایسے شخص کو بیچتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان انگوروں کی شراب بناتا ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے ہاتھوں انگور بیچیں۔ اگر آپ کو معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس کو انگور بیچے تو آپ بھی حرام کے اس کام میں شامل ہوں گے۔ تو اس تمہید کے بعد اب آپ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر شرعی اعتبار سے جو مارکیٹنگ ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ مارکیٹنگ سوشل میڈیا، الیکٹرک میڈیا اس کے ذریعے ہی ہو، ویسے بھی آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں، اشتہار کسی کی مشہوری کرتے ہیں، کمپنی کا تعارف، پروڈکٹ جو ہے وہ کسی کو متعارف کرواتے ہیں، تو اس کے لیے شریعت نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ جس چیز کی آپ اشتہار دیتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، وہ سچ پر مبنی ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں مبالغہ نہ ہو۔ اور اگر آپ یہ جو چلنے والے چینلوں پر اشتہارات ہیں ان میں دیکھ لیجئے تو کتنی زیادہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے، وہ چیز شاید 10% بھی حقیقت میں کام نہ کرتی ہو جس کو وہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، ان کو کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیجئے، جو اشتہار کی مشہوری دینے والا ہے، پروڈکٹ کی تشہیر کرنے والا ہے، اس کو نہیں ہے غرض کہ آپ کی چیز کیسی ہے کیسی نہیں ہے، اس نے تو اپنے پیسے لینے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے پروڈکٹ کی تشہیر کون کرتا ہے؟ کوئی عام آدمی اٹھ کے کر دیتا ہے۔ اگر عام آدمی جو ہے وہ کرتا ہے اس کو کون دیکھتا ہے؟ اس کے لیے پھر کوئی مشہور شخصیت دیکھنی پڑتی ہے، کوئی اداکار ہو، کوئی گلوکار ہو، کوئی کھلاڑی ہو، کوئی اور ہو، تاکہ اس کے نام کو اگر کسی نے دیکھنا ہے، اشتہار دیکھنا ہے، تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، جب اشتہار چل رہا ہوتا ہے چیز کو دیکھتے ہو یا اشتہار جو دے رہا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہو؟ اس سے بھی کھل کے کہوں، اشتہار اگر کوئی لڑکی دے رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جن چیزوں کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے ہی نہیں اس کے بھی اشتہار عورتیں دے رہی ہیں۔ اب گاڑی میں ڈالنا ہے آئل، وہ ڈرائیور نے ڈالنا ہے، اس کا بھی اشتہار جو ہے وہ کین پکڑ کر عورت دے رہی ہے۔ تو یہ کس چیز کی مشہوری ہے؟ عورت کی مشہوری ہے یا تیل کی مشہوری ہے؟ یہی خرابی ہے۔ اور دوسری بات کہ کوئی بھی ایسی پروڈکٹ اس کی اشتہار دینا حرام ہے جو فحاشی پر مبنی ہو۔
یا جس میں جو ہے جنسیات کی طرف دعوت دی جاتی ہو، اور ایسی پروڈکٹ ہے اس کی بھی تشہیر کرنا جائز نہیں ہے جو اسلامی عقائد و نظریات کے خلاف ہو۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، یہ دنیا یہ 4 دن کا کھیل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں پہلے بیان فرما دیا تھا۔ آپ نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وان فتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ ہم مسلمان، جو امریکیوں نے کہا تھا نا کہ یہ ڈالر کے پیچھے اپنی ماں بہن بھی بیچ دیتے ہیں، آج مسلمانوں کی حقیقی طور پر بات کڑوی ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ عافیہ صدیقی کو امریکہ میں قید کیا گیا، کس کے عوض؟ ڈالر لے۔ اور آج مسلمان بہو بیٹیوں فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کا حال ہے، کہاں ہیں مسلمان؟ کہیں نظر آتے ہیں مسلمان؟ ہاں آپ کو نظر آئیں گے مسلمان۔ ہم غربت کا رونا روتے ہیں۔ آپ ذرا شام کو نکل کر تو دیکھا کریں، یہ جو روڈ ہیں بڑے، ہمیں 2 چیزوں کی طرف لگا دیا ہے اسلام دشمنوں نے، کھاؤ پیو، بس یہ دنیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت فوڈ انڈسٹری کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، اور دوسرا بیوٹیشن، بس اس طرف لگا دو، اس قوم کو مادیت کے پیچھے لگا دو، اور جب مادیت کے پیچھے بندہ بھاگتا ہے پھر حلال و حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم پر ایک وقت ایسا آئے گا، آدمی نہیں پرواہ کرے گا کہ جو کچھ لے رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، بس آنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم بھی پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ نیک عمل کی توفیق کب ملتی ہے؟ جب رزق حلال کا ہوتا ہے، جب کمائی حلال کی ہوتی ہے، پھر بندے کو نیک اعمال کی توفیق بھی ملتی ہے۔ اور جب رزق کی تمیز نہیں کرتا بندہ، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، تو یاد رکھ لیجئے ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں، کوئی عبادت قبول نہیں ہے، دعا قبول نہیں ہے، شرک کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہیں ہے، رزق حرام کی وجہ سے، حرام کی کمائی کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہیں ہے، حرام کی کمائی کی وجہ سے گھروں کے اندر نحوست آتی ہے، حرام کی کمائی کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، حرام کی کمائی کی وجہ سے اللہ کا غصہ آتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، 2 چیزیں حکم دیا، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو۔ اور یاد رکھیے ہر طیب چیز حلال نہیں ہوتی، لیکن ہر حلال چیز طیب ہوتی ہے، پاکیزہ۔ اللہ رب العالمین نے دونوں باتوں کا حکم دیا ہے، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، یہ کھانی ہے، یہ استعمال کرنی ہے۔ آپ اس کو سمجھیں، یہ بلی جانور ہے نا، بلی جانور یہ حلال نہیں ہے لیکن یہ طیب ہے، یہ پاک ہے ناپاک نہیں ہے۔ آپ بلی کو گود میں لے لیتے ہیں، آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا نا گھروں کے اندر اسی طرح بلیاں پالی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں، وہ آتی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی رکھا وضو کرنے کے لیے، بلی آئی اور پی کے چلی گئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے تو ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اس میں تو بلی نے منہ ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بلیاں بلے یہ گھروں میں بار بار آتے جاتے ہیں، اس لیے ان سے بچنا مشکل ہے، تو یہ پاک ہے لیکن حلال نہیں ہے، اس کو ذبح کر کے کھا نہیں سکتے۔ اور اس کے برعکس بکرا حلال ہے،
آپ بکرے کی کڑھائی بناتے ہیں جا کر ہوٹل سے، لیکن اس کے لیے جو پیسے ہیں وہ آپ نے چوری کیے ہیں، ڈاکہ مار کے، رشوت پر لے کر. اب یہ پاکیزہ تو ہے لیکن حلال نہیں ہے، یہ آپ کے لیے حلال نہیں رہا. تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کلو من الطیبات، پاکیزہ میں سے کھاؤ. کلو حلالا طیبا، حلال ہو پاکیزہ ہو، دونوں چیزیں ضروری ہیں، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو. اور بعض اوقات انسان چیز حلال ہوتی ہے لیکن اس کا جو ذریعہ حصول ہوتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے، وہ جائز نہیں ہوتا، جس وجہ سے وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے. تو اس لیے پاکیزہ اور حلال کھانے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے. اور اس فتنوں کے دور میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جس کے پاس جتنا بھی زیادہ ہوگا وہ مٹ جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. یہ کتنے مشہور لوگ جو اپنی زندگی کو دنیاوی اعتبار سے بڑی فٹ گزار کے جا رہے تھے، آج جن لوگوں کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور جن پر دیکھ کر ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے احساس کمتری ہوتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے. نہ میرے بھائیوں، آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جنہوں نے دنیا میں پیسہ بھی کمایا، شہرت بھی کمائی، اگر ان کی آخری لائف جو ہے وہ دیکھ لو کہ کس طرح کمپسری اور جو ایڑیاں رگڑ کر فوت ہوتے ہیں، تو آپ عبرت حاصل کرو گے. کتنے ہی اداکار ایسے ہیں، کتنے ہی فنکار ایسے ہیں، کتنے ہی دنیا دار ایسے ہیں، شاعر ایسے تھے کہ جنہوں نے بڑی اپنے جوانی کے اندر شہرت بھی حاصل کی، پیسہ بھی حاصل کیا، لیکن بڑھاپے میں جا کر اکیلے ہسپتالوں کے بستروں پر پڑے ہوئے کوئی پوچھنے والا نہیں. ساری کی ساری دولت، ساری کی ساری شہرت وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اس کو فکر ہونی چاہیے تو اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اور رزق تھوڑا ہو. اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے رزق کو ہمارے مقدر میں کیا ہے، لیکن اس کے کمانے کے جو اسباب ہیں وہ ہمیں سمجھائے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز ہمیں سکھا دی ہے. اگر ہم حلال ذریعے سے رزق کمائیں گے، تھوڑا بھی ہوگا اس میں برکت ہوگی، اور اگر اللہ کی نافرمانی کر کے حرام ذریعے کو اختیار کیا، زیادہ بھی ہوگا تو وہ باعث پریشانی ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو فتنے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.